بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال جیش رضی اللہ عنہ کا اسلام اور مصائب۔ حضرت بلال جیش مشہور صحابی ہے جو مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ مسجد نبوی میں مؤذن کا عبادت میں رہے اور ہمیشہ اذان دیتے پنجگانہ۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، پہلے اسلام لے آئے، جس کے وجہ سے طرح طرح کے تفلیح دیے جاتے تھے، تو اکثر مسلمانوں کو حضرت بلال جیش رضی اللہ عنہ کے قصے، ان کے کارنامے زیادہ طور پر جانتے ہیں۔ ایک کافر کے غلام تھے، تو انہوں نے اسلام قبول کرنے پر طرح طرح کے تکلیفیں دیے جاتے تھے۔ امت خلائف جو مسلمان کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لیٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے۔ وہ گرمی سے اس کا پیٹھ جلتے رہے۔ اس طریقے سے وہ ان کو تکلیفیں دیتا تھا اور کہتا تھا کہ یا اس حال میں مر جائے یا اور زندگی چاہے تو اسلام سے ہٹ جائے، یعنی اسی حالت میں مرنا پسند کرتا ہے یا اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہے، اس طریقے سے ان کو کہتا تھا۔ مگر وہاں اس حالت میں بھی احد کہتے تھے، یعنی معبود اللہ ایک ہے، میں اسی کی عبادت کرتا ہوں جو وحدہ لا شریک ہے۔ تو رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تھا کہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جاوے۔ تو اسلام سے پھیرنے کے لیے اس طریقے سے ان کو تکلیفیں دیے جا رہے تھے۔ تڑپ تڑپ کر مر جائے، عذاب دینے والے اکتا جاتے، یعنی عذاب دینے والے بھی اکتا جاتے، لیکن حضرت بلال جیش رضی اللہ عنہ نے اسلام کو نہیں چھوڑا۔ ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امت بن خلف کا، کبھی اوروں کا، اور ہر شخص اس کی کوشش کرتا تکلیف دینے میں ذرا زور ختم کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرمایا۔ یہ لوگ ان کے غلام تھے، انہوں نے اسلام لانے کی وجہ سے ان کو تکلیفیں دیے جا رہا تھا، تو یہ بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معلوم پڑی، تو انہوں نے ان کو خرید کر آزاد فرمایا۔ فائدہ: چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبودوں کہتے تھے، اس لیے ان کو مقابل میں اسلام کی تعلیم توحید، ایک اللہ کی عبادت کرنا، توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان پر ایک ہی ایک درد تھا، یہ تعلق اور عشق کی بات ہے، یعنی اسلام قبول کرے اور ایک اللہ کی عبادت کرے، ان کی یہ خواہش تھی۔ جھوٹی معبودوں میں دیکھتے ہیں جس سے بہت محبت ہو جاتے ہیں، اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے لوگوں کو، تو یہ لوگ بے فائدے اس کو کوڑ جاتا تھا۔ تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا، جو دین اور دنیا میں دونوں جگہ کام آنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، تو بلال رضی اللہ عنہ نے
اسلام قبول کرنے پر ان کو اتنے تکلیفیں دیے جا گئے تھے کہ بتوں کو نہ ماننے کی وجہ سے، یعنی بہتر اللہوں کو، یعنی 360 بتوں کو ماننا کوئی عبادت ہے کیا؟ پالنے والا، پیدا کرنے والا، یہ جہان کا مالک ایک ہے، اسی کی عبادت کرنا چاہیے۔ اس پر اکڑ گئے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، تو اس لیے ان کو طرح طرح کے تکلیفیں پہنچایا جائے تھی۔ مکہ کے لڑکوں کو حوالے کر دیا جاتا کہ وہ ان کو گالی کوچے میں چکرا دیتے، پھر اور تھے کہ ایک ہی بے راٹ لگاتے تھے۔ اس کا یہ صلہ ملائک پھر حضرت کے دربار میں معجن بنے۔ جب ان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خرید کر آزاد کر دیا تو انہوں نے کیا مسجد نبوی کے معجن بنے، اور حضرت ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیب میں رہنا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے معجن رہ گئے۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دنیا سے پردہ لے لیا تو مدینہ منورہ میں رہنا ان کو بڑا مشکل معلوم ہو گیا۔ اس لیے ارادہ کیا کہ اپنے زندگی کے یہ دن ہے جہاں جہاد میں گزار دے۔ اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیے۔ ایک عرصہ تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت کی۔ ایک مرتبہ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے خواب میں نظر آئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا بلال رضی اللہ عنہ، یہ کیا ظلم ہے کہ ہمارے پاس کبھی نہیں آتے؟ آن کے کھلنے پر مدینہ طیب حاضری ہوئے، مطلب جب نیند سے اٹھے تو ان کے جو خواب آیا تھا تو اس لیے انہوں نے کیا مدینہ پہنچے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف کے پاس، جو وہاں پر جو مدینہ میں جو مسجد بنی ہے تو وہاں پر حاضری ہوئی۔ آنکھ کو کھلنے پر مدینہ طیب حاضری ہوئی۔ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اذان کے فرمائش کی کہ آپ کی اذان سن کر بہت عرصہ گزرا ہے، ایک مرتبہ آپ اذان دیے، آپ کی آواز سنے کر کے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان کو فرمائش کی۔ لاڈلوں کی خود ایسی نہیں تھی کہ انکار کی جائے، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازوں کی بات کو مان کر انہوں نے کیا اذان کہنا شروع کی، اور مدینہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان کا میں پکڑ کر قہر مچ گیا۔ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو اذان سنی تھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان کی آواز دوبارہ مدینہ منورہ میں اذان آئی تو پورا قہرہ مچ گیا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ آئے۔ عورتوں تک روتی ہوئی گھروں سے نکل پڑے۔ چند روز قیام کے بعد واپس ہوئے۔ یہ قریب چک میں وصال ہوا، یعنی ہجری 30 کے قریب دمشق میں ان کا وصال ہوا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا۔ انہوں نے زندگی میں دین اسلام کے لیے کیا کیا مصیبتیں برداشت کیے، لیکن دین اسلام سے نہیں ہٹے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ کے مسجد میں مؤذن رہے، اور مدینہ منورہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ خالی دیکھ کر وہاں رہنا ان کو دشوار معلوم ہوا، اس لیے مدینہ منورہ چھوڑ کر چلے گئے۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خواب میں دکھائی دیے تو کیا ظلم ہے، آپ ہمارے مسجد کو چھوڑ کے چلے گئے، تو انہوں نے دوبارہ مدینہ منورہ پہنچے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ
آپ کی آواز سنے اذان دے، تو وہ لاڈلوں کی اصرار کو انکار نہ کرتے ہوئے انہوں نے اذان کہا دیا، تو مدینہ منورہ میں ایسا ہلچل مچا کہ عورتوں تو گھروں سے روتے ہوئے باہر نکل آ گئے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی آواز اذان کی سنائی دی تھی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا یہ ایک حصہ ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا باری میں شب معراج میں بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا پیروں کو جوتوں کی آواز تک عرش الہی میں ان کو محسوس لگا، جہاں پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام، کیونکہ وہ فرشتوں کو وہی تک آنے کا حکم ہے، اس کے آگے نہیں جا سکتے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آگے بڑھیے، یہاں سے آگے ہم قدم نہیں اٹھا سکتے کیونکہ ہم کو حکم نہیں ہے، اگر ایک قدم بھی ڈال دوں تو جل جاؤں گا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا پن محسوس ہو گیا، تو ان کو دنیا میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ گشت کر رہے تھے، دین اسلام کے لیے لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، ان کے پیروں کی آواز آہٹ ان کو سنائی دیتی تھی، تو اس سے ان کو اکیلا پن محسوس دور ہو گیا۔ آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنا وہ اور قصہ ہے، آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بھی معلوم ہوگا۔ یہاں تک حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے، اور بھی جانکاری حاصل کرنے کے لیے آپ لوگوں کو کتاب اور علم کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہر مسلمان بھائی وقت کو غنیمت سمجھے، دین اسلام کو سیکھے اور بلند مرتبہ تک عمل کرے، اور اللہ کی رضامندی میں، اللہ کی راضی سے، اللہ کی خوشنودی سے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے ٹھنڈک نماز ہے، نماز کی قائم کرتے رہے، اللہ کو راضی کر کے جنت والے بنے۔ مسلمان آدم علیہ السلام کہاں تھے؟ جنت میں تھے، شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے دنیا میں آنا پڑا، تو دادا آدم علیہ السلام کیا ہوتے ہیں؟ ہم وہ دادا ہوتے ہیں۔ دادا کا آستی کس کو ملتا ہے؟ پوترے کو ملتا ہے۔ دادا کا آستی کون سا ہے؟ جنت ہے۔ ہم کون ہیں؟ دادا آدم کے پوترے ہیں، تو ہم لوگوں نے جنت کی کوشش کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ سب مسلمان بھائیوں کو اس بات کو سمجھے اور وہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بیان کے درمیان میں تھوڑی سی بھی غلطی اگر آگے بڑھ کر ہوگی تو ہمیں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔